السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے دو اہم خبروں کا تجزیہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے خبر ہے، سپریم کورٹ نے متنازع پروگرام کو نشر کرنے کی کوشش میں سدرشن ٹی وی پر پھٹکار لگائی ہے۔ اور دوسری خبر ہے، اورنگ آباد میں تبلیغ جماعت کے چند افراد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں تک پہلے خبر کی بات ہے، سدرشن ٹی وی نے جو کوشش کی تھی اس پر سپریم کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم میڈیا کی آزادی کے راستے میں حائل ہونا نہیں چاہتے۔ ایک عدالت کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا اور میڈیا کی آزادی کی کیا اہمیت ہے، ہم یہ جانتے ہیں، مگر میڈیا کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی سماج کے خلاف اس طرح سے مذموم کوششیں کریں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے، جمہوری ملک کی حیثیت سے ہم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کسی بھی سماج کے خلاف اس طرح کی مذموم حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آزادی رائے اور نظریات کی آزادی پر زور دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے پھر سے کہا کہ میڈیا کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے، مگر میڈیا کو اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی سماج کے خلاف ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے نیوز براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن پر بھی سخت پٹخار لگاتے ہوئے کہا کہ نیوز براڈ کاسٹ ادارہ کسی بھی سماج کے خلاف ایسے زہر اگلنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف انہی چینلوں پر روک لگا سکتے ہیں جو ہمارے ممبر ہیں، جو ہمارے ممبر نہیں ہیں ہم اس پر ایسی پابندیاں لگا نہیں سکتے۔ میڈیا میں جو ایک سماج کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان چیزوں کو ایک حد تک کم کیا گیا ہے اور ہم ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو بات ہمارے بس کی نہیں ہے، جو ہمارے ممبر نہیں ہیں، ہم ان پر روک لگا نہیں سکتے۔ سپریم کورٹ نے سدرشن ٹی وی سے بھی صفائی چاہی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پرومو شائع نشر ہوا تھا، جس طرح سے اس کو ایک سماج کے خلاف اس میں زہر اگالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اتنی صفائی کے باوجود بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی بھی سماج کے خلاف اس طرح سے زہر اگلنے کا۔ ساری دنیا نے دیکھا، اس کے باوجود بھی وہاں پر جھوٹ بولا گیا۔ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، چاہے اب ہو یا پہلے ہو، یا ہم کورونا کے چلتے وبائی مرض کے دوران پورا ملک وبائی مرض سے لڑ رہا تھا، مگر اے میڈیا ایک سماج کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا ہے، اور جس طرح سے جہاں پر ان کو دیکھا جا رہا تھا یہ دیکھو کورونا صاحب آ رہے ہیں، ایسی بہت سی کوشش کی گئی۔ اور اگلی خبر بھی جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ اورنگ آباد میں 16 ستمبر کی رات جو مراٹھواڑہ کا علاقہ ہے، ضلع بیڑ میں تبلیغی جماعت کے چند افراد کو منظم طور پر ہجومی تشدد کے ذریعے سے مارنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ جب وہ شاید بے ہوش پڑے تھے یا ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی تو یہ سمجھ کر وہ مردہ ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پولیس نے شکایت بھی درج کروائی ہے اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید 3 کی گرفتاری باقی ہے، ان کی تلاشی ہو رہی ہے۔ مگر میں نے آپ کو 2 خبر بتائی، میں نے تفصیل نہیں بتائی، صرف اشارہ دیا، مگر میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے اور پچھلے چند سالوں سے کچھ زیادہ ہی کس طرح سے ایک سماج کو، ایک قوم کو جس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بات کو اس ملک کا سنجیدہ طبقہ، اس ملک کی اکثریت اچھی طرح واقف ہے۔ اس ملک کے سنجیدہ طبقہ اور اس کے لیڈران جس طرح سے اس ملک کے اقلیتوں کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے جس طرح سے بے باکی کے ساتھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں اور لڑائی لڑتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ حالیہ میں جن شخصیت کا انتقال ہوا، سومیا اگنیویش، اس سیر فہرست ان کا بھی نام آتا ہے۔ انہوں نے بھی اقلیتی طبقے کو لے کر بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت اچھی لڑائی لڑی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے افراد ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سب کو مل کر، تمام لوگوں کو مل کر ایک کر کے ان کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو ایک سماج کے خلاف
ایک قوم کے خلاف، اس ملک کے ایک طبقے میں جو زہر بھرا ہوا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان بھائیوں کی غلطی نہیں جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، جو ہجومی تشدد کرتے ہیں، جو ایسے واقعات اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ ان کے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے، اور ہم کو ان کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے ہم کو محبت کے ساتھ کسی ایسے کام کے ذریعے یا کسی دو بول کے ذریعے کرنا چاہیے۔ ہم کو ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی سوچ سے ہم کو نفرت ہو سکتی ہے، مگر ان کی ذات سے ہم کو نفرت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کی ذات سے نفرت کریں گے تو ایسے واقعات میں، ہجومی تشدد کے واقعات میں اور اضافہ ہوگا۔ ہم ان کو محبت سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے، پیار کے دو بول بولیں گے، ان کی خدمت کریں گے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کی بنیاد پر ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے، تو دیکھ لینا نہ تو اس ملک میں مذہبی بنیاد پر تشدد ہوگا، نہ ہجومی تشدد ہوگا، نہ میڈیا کے ذریعے کسی بھی ایک سماج کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس ملک کا پورا سنتر طبقہ کھڑا ہوا ہے اور اس ظلم سے ناخوش ہے اور اس ظلم کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہم کو جو انسانیت کی بنیاد پر خدمت ہے اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا دائرہ اور بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات سے ہم کو یہی پیغام ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔